سورہ فاتحہ جو پڑھے گا، جس مراد سے پڑھے گا، اللہ اس کی اس مراد کو پورا فرمائے گا. جس تمنا کو دل میں لے کر پڑھے گا، اللہ اس کی اس تمنا کو پورا فرمائے گا. سورہ فاتحہ وہ ہے کہ اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ اس کا علاج نہیں، اس کی بیماری کا علاج نہیں، 41 مرتبہ بسم اللہ کی میم کو الحمد کی لام سے ملا کر آخری میں 3 مرتبہ آمین کہنے کا اہتمام کر کے 41 مرتبہ پڑھتے رہو، مریض پہ دم کرتے رہو، انشاءاللہ اللہ اس کو شفا عطا فرمائے گا. لیکن پھر کہتا ہوں شرط یہی ہے، پیٹ حرام سے خالی ہو اور یقین کی دولت حاصل ہو. آج کل تو لوگوں کے یہاں دعوت کھانے میں بھی ڈر لگتا ہے. ہم لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا. یہ ذمہ داری تو بلانے والوں پہ ہوتی ہے کہ وہ کھلا کہاں رہے. ہم تو اس نظر کے ساتھ جاتے لیکن ڈر لگتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس دور کے لیے فرمایا کہ سود اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا، اتنا عام ہو جائے گا کہ جو لوگ سود میں ڈوب جائیں گے، لوگ سود میں ڈوب جائیں گے. اور جو بچنا چاہیں گے، جو نہیں بچنا چاہیں گے تو ان کا تو کوئی میٹر ہی نہیں، ختم ہی ہے. لیکن جو بچنا چاہیں گے سود کے گرد و غبار ان تک پہنچ کر رہیں گے. یعنی جو بچنے والے ہوں گے ان تک بھی گرد و غبار پہنچے گا. آج تو گھروں میں بیٹھ کر لوگ رمی کھیل رہے ہیں، کروڑ پتی بننے کے چکر میں، ایزی منی کے چکر میں رمی کھیلی جا رہی ہے. کون جائے محنت کرنے، کون جائے پسینہ بہانے، کون جائے پسینے کے جس سے جسم کو بدبودار بنانے. گھر میں بیٹھو، گھر میں بیٹھ کر کے ایزی منی کماؤ، عیش کرو، آرام کرو. اسلام یہ نہیں سکھا. اور پھر ایڈورٹائز کرنے والے بتا رہے وہ اس کو کار مل گئی رمی کی وجہ سے، اس کو بنگلہ مل گیا. کروڑوں کا تم نے ہڑپ کیا اور چند لوگوں کو دیا تو اس کی اشتہار بازی کرتے ہو. یہ بھی تو بتاؤ کتنے روڈ پہ آئے، جوا نے کتنوں کو روڈ پہ لایا، کتنے مالداروں کو فقیر بنایا، کتنے دینے والوں کو مانگنے والا بنایا. اسلام یوں ہی منع نہیں کرتا. ایزی منی کے چکر میں اپنی حلال کمائی کو برباد مت کرو. اسلام ایزی منی کی بات نہیں کرتا، اسلام محنت کی بات کرتا ہے، اسلام مشقت کی بات کرتا ہے. یاد رکھنا، جو ایزی طور پر آتا ہے وہ ایزی طور پر چلا بھی جاتا ہے، اور جو محنت کی کمائی سے آتا ہے وہ ہمیشہ رہتا ہے. اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں محنت سے کمانا سیکھو. ایزی منی کے چکر میں اپنے باپ داداؤں کی حلال میں روزی کو، حلال دولت کو تباہ اور برباد نہ کرو. یہ دنیا شہد دکھاتی ہے، زہر پلاتی ہے. امام کہتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا. دنیا دیکھی بھالی ہے. تم ایزی منی کے چکر میں اپنے باپ داداؤں کی دولت کو داؤ پر لگا دو گے، کنگال ہو جاؤ گے. بعد میں خودکشی تک کی نوبت آتی ہے، بعد میں زہر کھا کر کے مرنے کی نوبت آتی ہے، بعد میں پھانسی کے پھندے پہ چڑھنے کی نوبت آتی ہے. اس لیے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں میری قوم کے جوانوں، اللہ نے ہماری قسمت میں جو لکھا ہے اس کو حلال راستے سے جا کر حاصل کرنے کی کوشش کرو. بہرحال خواجہ عثمان ہرونی نے جو ہے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھو، ایک بار 3 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھو، اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ نے دعا کی اے اللہ اس کے بچے کو اس کے گھر تک پہنچا دے. حضرت یعقوب اور یوسف جو دونوں ایک دوسرے سے بچھڑ گئے تھے مولا، ان کے ملن کا، ان کے ملاپ کا واسطہ مولا اس کے بچے کو اس سے ملا دے. اور پھر آنکھ کھول کر کے ہاتھ نیچے کر کے فرماتے ہیں جاؤ جاؤ انشاءاللہ تمہارا بیٹا تمہارے گھر آ گیا. اور یاد رکھنا اگر وہ آ جائیں تو مجھ سے ملانے کے لیے ضرور لانا. یہ شخص دوڑا دوڑا گیا، سوچو اس کی خوشی کا عالم کیا ہوگا. مر جانے والوں پہ صبر ہوتا ہے، گم ہو جانے والوں پہ زندگی میں کبھی صبر نہیں ہوتا. اللہ اکبر. اس باپ کے دل سے پوچھ جس کے بچے گم ہو جاتے ہیں ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہے. اللہ کسی باپ کو وہ دن نہ دکھائے. وہ بوڑھا لکڑی ٹیکتے ہوئے آیا تھا لیکن پوری طاقت سے جب گیا تو محلے میں پہنچا تو لوگوں نے پکار کے کہا مبارک ہو تمہارا بیٹا گھر آ گیا ہے. جیسی بیٹے کو پایا، ملاقات کی، اور باپ بیٹے کے جذبات ایک دوسرے سے گلے ملنے کے بعد جب مکمل ہوئے، ہاتھ پکڑا، کہا چل. پہلے خواجہ عثمان ہارونی کی قدم بوسی کے لیے جب آیا، اس جوان نے دیکھا تو دیکھتا رہ گیا. خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کیا ہوا؟ کہا حضور
हुजूर मुझे लोग उठा करके ले गए थे, एक कश्ती में मुझे कैद कर लिया था और कश्ती में कैद करने के बाद मैं उसी में पड़ा हुआ था और वो मुझे कहीं ले जा रहे थे। एक बुजुर्ग आए और मुझसे कहा कि तू यहां से उठ। मैं उठा तो उन्होंने हाथ लगाई तो जंजीरें टूट गई और अल्लाह अकबर, फिर उन्होंने अपने पैरों से मेरे पैरों को मस किया और फरमाया आंखें बंद कर। मैंने आंखें बंद की, फिर कहा आंखें खोल, तो मैंने आंखें खोल दी तो मैंने अपने आप को अपने घर में पाया। तो उसने कहा मगर अल्लाह की इज्जत की कसम मैं हैरान हूं, वो कोई और नहीं था, वो तो आप ही की सूरत थी। सरकार ख्वाजा उस्मान अरबानी फरमाते चुप रहो चुप रहो चुप रहो, खामोश किया। मेरे और आपकी तरह होता तो सीना फुला करके, जैसे कुछ बिगड़े हुए लोग कहते हैं कि मेरी छाती भी 56 की है, तो वो भी 56 की छाती बना करके कहता कि देखा मेरी क्या करामत है। लेकिन वली करामत छपाया नहीं करते, वली करामत को छुपाया करते। वलियों की पहचान तो ये भी है ना कि वो छपाने वाले नहीं होते, वो तो कहते हैं कि छुपाओ, इसलिए कि जिसको यार का पता मिलता है फिर वो मजमे में नहीं आता, वो तो मजमे से भागता है। मजमे का शौक उसको होता है जिसको यार नहीं मिलता। गरीब नवाज फरमाते यार का पता मिलता है तो यार का पता मिलने की पहली पहचान ये है कि वो सबसे भाग कर तन्हाई में जाता है, इसलिए कि दो आलम से करती है बेगाना दिल को। अजब चीज है लज्जते आशनाई, शहादत मकसूद मतलूब मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। तो उस बूढ़े बाप ने कहा अच्छा आपने ये काम किया, और मैं चुप रहे। फिर उसने कहा कि आज भी ऐसे अल्लाह वाले मौजूद है दुनिया में जो इतने बड़े होकर अपने आप को छुपाते, उन्हीं को ख्वाजा उस्मान हारूनी कहते।